اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جائیں گے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کے حوالے سے۔ جیسا کہ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اغیار میں قرآن کریم کو لے کر ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں جس سے یقیناً مسلم امہ کے دل چھلنی ہیں، اور یقیناً لا محالہ یہ کتاب مبین ہمارے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم کسی صورت بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا آج کا مقصد جو یہ تھا کہ چونکہ اس کے اوپر مختلف قسم کی ڈیبیٹس جاری رہتی ہیں، اور مختلف وقت میں مختلف علماء کرام جن کا تعلق مختلف مسالک سے ہوتا ہے یا مختلف ممالک سے ہوتا ہے، وہ قرآن کی توہین کے حوالے سے ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، امت کو آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیسے اعمال ہیں جو قرآن کی توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن میں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ جب بھی قرآن کریم کی توہین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ظاہری توہین کو ملوث خاطر رکھا جاتا ہے، جبکہ باطنی توہین کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اب یہ جو توہین کی میں نے دو کیٹیگریز ڈیفائن کی کہ ایک ظاہری توہین ہے اور دوسری باطنی ہے، تو سب سے پہلے میں ظاہری توہین کی طرف آؤں گا۔ اور ظاہری توہین بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ حالیہ دنوں میں سویڈن میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ تو چونکہ ایک چیز سامنے آئی، سب لوگوں نے اس کو وٹنس کیا، دیکھا، اس کو قرآن کو پھاڑا گیا اور اس کو لات سے مارا بھی گیا، تو یہ ایک ظاہری توہین کے زمرے میں آ گیا، جہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے واضح طریقے سے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ ایک شخص کیسے قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے۔ لیکن جو ظاہری توہین سے ہٹ کر توہین جس کے اوپر عموماً بحث نہیں کی جاتی، وہ باطنی توہین ہے۔ اب اس باطن سے مراد یہ کہ جب قرآن کریم ہمارے درمیان آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچا دیا، تو پھر اس کا تقدس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ کتاب مبین کو صرف لحاف میں رکھ کر شیلف کی زینت نہ بنایا جائے، بلکہ چونکہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کہا اور فرمایا کہ اس میں کچھ شک نہیں، کتاب پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے، تو ہمیں اس کتاب ہدایت کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پہ لینا ہوگا، اور اس کو نہ صرف پڑھنا ہوگا بلکہ سمجھنا بھی ہوگا، سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہوگا۔ جب ہم تین مراحل سے گزر جائیں گے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد خود عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہم نے اس کی تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے کہ دراصل حقیقتاً اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، اپنی مخلوق سے جس کو اس نے دنیا میں بھیجا، وہ آخرت کے دن اس سے کیا ڈیمانڈ کرے گا، اس سے کیا سوالات کرے گا۔ تو اب یہ جو باطنی پہلو ہے، اس میں توہین اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسے اللہ نے ایک حکم قرآن کریم میں مخلوق کے لیے چھوڑا کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو ہم توہین کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ جو ایک انسان کسی انسان کو دے رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا حکم ہے جس کی بجاوری ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالے سے دیے، جس میں تفرقہ بازی سے اجتناب کا بھی ہے، راہ حق پر چلنے کا بھی ہے، اور کتاب کی سب باتوں کو ماننے کا بھی ہے۔ تو اگر ہم کتاب اللہ کی تمام باتیں نہیں مانیں گے تو پھر بھی ہم قرآن کی توہین کے مرتکب ہوں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی علماء حضرات جن کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، جب وہ قرآن کی توہین کے اوپر کچھ بیان کریں تو وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں قرآن کی توہین ظاہری طور پر کیسے ہو رہی ہے، بلکہ وہ اپنی عوام میں، امت مسلمہ میں اس اویئرنیس کریٹ کریں کہ وہ لوگ تو چونکہ قرآن کی اہمیت سے آشنا نہیں ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کریم کی اہمیت سے آشنا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو صرف لحاف کی زینت نہ بنائیں اور اسے اپنی الماریوں کے شیلف میں سجا کر نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے اس پیغام کو ہم خود پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل پیرا ہو کے دوسروں تک پہنچائیں بھی۔